بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، لاکھوں کروڑوں درود خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی چھت کھلی اور ناگہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے اور آپ کو حرم کعبہ میں لے جا کر آپ کا سینہ مبارک کو چاک کیا اور قلب انور کو نکال کر آب زمزم سے دھویا، پھر ایمان و حکمت سے بھرے ہوئے ایک تشت کو آپ کے سینے میں اونڈھیل کر شکم کا چاک برابر کر دیا۔ پھر آپ براق پر سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لائے۔ براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی۔ بیت المقدس پہنچ کر براق کو آپ نے اس حلقے میں باندھ دیا جس میں انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ پھر آپ نے تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کو جو وہاں حاضر تھے 2 رکعت نماز نفل جماعت سے پڑھائی۔ جب یہاں سے نکلے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شراب اور دودھ کے 2 پیالے آپ کے سامنے پیش کیے۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند فرمایا، اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو ساتھ لے کر آسمان پر چڑھے۔ پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان میں حضرت یحییٰ و حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، جو دونوں خالازاد بھائی تھے، ملاقاتیں ہوئیں اور کچھ گفتگو بھی ہوئی۔ تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام سے، اور 5ویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور 6 آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے، اور 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ بیت المعمور سے پیٹھ لگائے بیٹھے تھے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ بوقت ملاقات ہر پیغمبر نے خوش آمدید اے پیغمبر صالح کہہ کر آپ کا استقبال کیا۔ پھر آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ اس درخت پر جب انوار الہی کا پرتو پڑا تو ایک دم اس کی صورت بدل گئی اور اس میں رنگ برنگ کے انوار کی ایسی تجلی نظر آئی جن کی کیفیتوں کو الفاظ ادا نہیں کر سکتے۔ یہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہہ کر ٹھہر گئے کہ اب اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا۔ پھر حضرت حق جلال جلالہ نے آپ کو عرش بلکہ عرش کے اوپر جہاں تک اس نے چاہا بلا کر آپ کو باریاب فرمایا اور خلوت گاہ راز میں ناز و نیاز کی وہ پیغام ادا ہوئے جن کی لطافت و نزاکت الفاظ کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ چنانچہ قرآن مجید میں خداوند قدوس نے اس حقیقت کو بیان فرما دیا۔ بارگاہ الہی میں بے شمار عطیات کے علاوہ 3 خاص انعامات مرحمت ہوئے جن کی عظمتوں کو اللہ و رسول کے سوا اور کوئی نہیں جان سکتا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں یہ خوشخبری کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ہر وہ شخص جس نے شرک نہ کیا بخش دیا جائے گا۔ امت پر 50 وقت کی نماز۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خداوندی عطیات کو لے کر واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کی امت سے ان 50 نمازوں کا بار نہ اٹھ سکے گا، لہذا اب واپس جائیے اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کیجیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے چند بار آپ بارگاہ الہی میں آتے جاتے
اور عرض پرداز ہوتے رہے یہاں تک کہ صرف 5 وقت کی نمازیں رہ گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میرا قول بدل نہیں سکتا، اے محبوب آپ کی امت کے لیے یہ 5 نمازیں بھی 50 ہوں گی۔ نمازیں تو 5 ہوں گی مگر میں آپ کی امت کو ان 5 نمازوں پر 50 نمازوں کا اجر و ثواب عطا کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم ملکوت کو اچھی طرح سیر فرما کر اور آیات الہیہ کا معائنہ و مشاہدہ فرما کر آسمان سے زمین پر تشریف لائے اور بیت المقدس میں داخل ہوئے اور براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ نے بیت المقدس سے مکہ تک کی تمام منزلوں اور قریش کے قافلے کو بھی دیکھا۔ ان تمام مراحل کے طے ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں پہنچ کر چونکہ ابھی کافی رات باقی تھی سو گئے اور صبح کو بیدار ہوئے، اور جب رات کے واقعات کا آپ نے قریش کے سامنے تذکرہ فرمایا تو رؤسا قریش کو سخت تعجب ہوا، یہاں تک کہ سوالات کیے، چونکہ اکثر رؤسا قریش نے بار بار بیت المقدس کو دیکھا تھا اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی بیت المقدس نہیں گئے ہیں۔ اس لیے امتحان کے طور پر ان لوگوں نے آپ سے بیت المقدس کے در و دیوار اور اس کی محرابوں وغیرہ کے بارے میں سوالوں کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی آپ کی نگاہ نبوت کے سامنے بیت المقدس کی پوری عمارت کا نقشہ پیش فرما دیا۔ چنانچہ کفار قریش آپ سے سوال کرتے جاتے اور آپ عمارت کو دیکھ دیکھ کر ان کے سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب دیتے جاتے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس بابرکت رات کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیکی اور سیدھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔